اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3690، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی، اور لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے دروازے پر جمع ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اجازت ملی تو اندر گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی بیویاں ہیں کہ غمگین چپکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسی کوئی بات کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں۔ سو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کاش آپ دیکھتے خارجہ کی بیٹی کو، یہ حضرت عمر کی بیوی ہیں، کہ اس نے مجھ سے خرچ مانگا تو اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب بھی میری گرد ہیں جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ سو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گلا گھونٹنے لگے، اور حضرت عمر حفصہ کا، اور دونوں کہتے تھے یعنی اپنی بیٹیوں سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز نہ مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ ان سے 1 ماہ یا 29 روز جدا رہے۔ پھر آپ کے اوپر یہ آیت اتری، یا ایھا النبی قل لا زواجک سے عظیمہ تک۔ سو آپ نے پہلے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تعمیل شروع کی، اور ان سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک بات کہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم اس سے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ مشورہ نہ لے لو اپنے ماں باپ سے۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ کیا بات ہے اے رسول اللہ؟ پھر آپ نے ان پر یہ آیت پڑھی تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کے مقدمے میں ان سے مشورہ لوں، بلکہ میں اختیار کرتی ہوں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کسی عورت کو اپنی بیویوں میں سے خبر نہ دیں اس بات کی جو میں نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیوی مجھ سے پوچھے گی ان میں سے فوراً اسے خبر دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ سختی کرنے والا بلکہ مجھے آسانی سے سکھانے والا کر کے بھیجا ہے۔ حدیث نمبر 3691، اردو ترجمہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کنارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا، انہوں نے میں داخل ہوا مسجد میں اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنکریاں الٹ پلٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی فکر اور تردد میں ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ طلاق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اور ابھی تک ان کو پردہ میں رہنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں آج کا حال معلوم کروں۔ سو داخل ہوا میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور میں نے ان سے کہا کہ اے بیٹی ابو بکر کی، تمہارا کیا حال ہو گیا کہ تم ایذا دینے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سو انہوں نے کہا کہ مجھ کو تم سے اور تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اے فرزند خطاب کے، تم اپنی گٹھری کی خبر لو، یعنی اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھاؤ، مجھے کیا نصیحت کرتے ہو؟ پھر میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، حفصہ تمہارا یہاں تک درجہ پہنچ گیا کہ ایذا دینے لگی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کی قسم تم جانتی ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نہیں چاہتے، اور میں نہ ہوتا تو تم کو اب تک طلاق دے چکے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خوب پھوٹ کر رونے لگیں، اور میں نے ان سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خزانے میں اپنے جھروکے میں ہیں، اور میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ رباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جھروکے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے دونوں پیر اوپر ایک کھدی ہوئی لکڑی کی وہ کھجور کا ڈنڈا تھا لٹکائے ہوئے تھا، اور اسی لکڑی پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے اترتے تھے، یعنی وہ بجائے سیڑھی کے جھروکے میں لگی تھی۔ سو میں نے پکارا کہ اے رباح، اجازت لے میرے لیے اپنے پاس کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں، اور رباح نے
جھروکے کی طرف نظر کی اور پھر مجھے دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ پھر میں نے کہا اے ربا اجازت لے میرے لیے اپنے پاس کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں۔ پھر نظر کی روا نے غرفہ کی طرف اور مجھے دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے آواز بلند کی، کہا کہ اے ربا اجازت لے میرے لیے اپنے پاس کی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں، اور میں گمان کرتا ہوں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کی قسم ہے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں اس کی گردن مارنے کا تو میں اس کی گردن ماروں۔ اس سے خیال کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان اور خلوص کو اور اس محبت کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ضروری ہے یہی محبت ہر مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور میں نے اپنی آواز بلند کی سو اس نے اشارہ کیا کہ چڑھاؤ، اور میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور میں بیٹھ گیا اور آپ نے اپنی تہمد اپنے اوپر کر لی، اور اس کے سوا اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہ تھا، اور چٹائی کا نشان آپ کے بازو میں ہو گیا تھا۔ اور میں نے اپنی نگاہ دوڑائی حضرت کے خزانے میں، تو اس میں چند مٹھی جو تھے، قریب ایک سا کے، اور اس کے برابر سلم کے پتے ایک کونے میں جھروکے پڑے ہوئے تھے کہ اس سے چمڑے کو دباغت کرتے ہیں، اور ایک کچا چمڑا جس کی دباغت خوب نہیں ہوئی تھی وہ لٹکا ہوا تھا، اور میری آنکھیں یہ دیکھ کر جوش کر آئیں اور میں رونے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کس چیز نے تم کو رلایا اے ابن خطاب؟ میں نے عرض کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیوں کر نہ روؤں، اور حال یہ ہے کہ یہ چٹائی آپ کے بازو مبارک پر اثر کر گئی، اور یہ آپ کا خزانہ ہے کہ نہیں دیکھتا میں اس میں مگر وہی جو دیکھتا ہوں، اور یہ قیصر اور کسریٰ ہے کہ پھلوں اور نہروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے برگزیدہ، اور آپ کا یہ خزانہ ہے، اور وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اس عیش و دولت میں ہیں۔ سو فرمایا آپ نے کہ اے بیٹے خطاب کہ کیا تم راضی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یعنی میں راضی ہوں۔ اور کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب میں داخل ہوا تھا تو اس وقت آپ کے چہرے منور میں غصہ پاتا تھا۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو بیویوں میں کیا دشواری ہے؟ اگر آپ ان کو طلاق دے چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، یعنی مدد اور نصرت ہے، اور اس کے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل اور میں اور ابو بکر اور تمام مومنین آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اکثر جب میں کلام کرتا تھا اور تعریف کرتا تھا اللہ کی کلام میں تو امید رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچا کر دے گا اور تصدیق کرے گا میری بات کی جو میں کہتا تھا۔ اس سے کمال قرب اور حسن زن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بارگاہ الہی میں ظاہر ہوا، اور جیسا ان کو زن تھا اپنے پروردگار کے ساتھ ویسا ہی ظہور میں آتا تھا۔ اور یہ آیت تخیر اتری عسیٰ ربی ان تلفقن سے آخر تک، یعنی قریب ہے پروردگار اس کا یعنی نبی کا کہ اگر طلاق دے تو دے وہ تم کو تو بدل دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیویاں تم سے بہتر، اور اگر تم دونوں اس پر زور کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا رفیق ہے۔ اور جبرائیل اور نیک لوگ مومنوں میں کے اور تمام فرشتے اس کے بعد اس کی پشت پناہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی صاحبزادی اور حفصہ ان دونوں نے زور کیا تھا اوپر ان بیویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر عرض کی میں نے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مسلمان کنکریاں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، سو میں اتروں اور ان کو خبر دے دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو سو میں آپ سے باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے مبارک سے بالکل کھل گیا، اور یہاں تک کہ آپ نے دندان مبارک کھولے اور ہنسے، اور آپ کے دانتوں کی ہنسی سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میں بھی اترا، اور میں اس کھجور کے ڈنڈے کو پکڑتا ہوا اترتا تھا کہ کہیں گر نہ پڑوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے تکلف اترے جیسے زمین پر چلتے تھے، اور کہیں ہاتھ تک بھی نہ لگایا۔
پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھروکے میں 29 دن رہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور پکارا اپنی بلند آواز سے اور کہا کہ طلاق نہیں دی آپ نے بیویوں کو، اور یہ آیت اتری وَإِذَا جَاءَهُمْ، یعنی جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر چین کی یا خوب خوف کی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو لے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صاحبان امر کے پاس مسلمانوں میں سے، تو جان لیں جو لوگ کی چین لیتے ہیں ان میں سے غرض اس امر کی حقیقت کو میں نے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر کی اتاری۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3690 سے 3691 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔